میں نے لے لیا ہے انتقام، ڈرتا نہیں ہوں میں، میرا جو بھی ہو انجام، ڈرتا نہیں ہوں میں نے لے لیا ہے انتقام، ڈرتا نہیں ہوں میں، میرا جو بھی ہو انجام، ڈرتا نہیں ہوں میں، کرے گا جو بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی، کرے گا جو بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی، واصل جہنم ہوگا وہ سرعام، ڈرتا نہیں ہوں میں، جان بھی حاضر ہے میری ناموس رسالت پر، جان بھی حاضر ہے میری ناموس رسالت پر، پی لوں گا شہادت کا جام، ڈرتا نہیں ہوں میں، اور عشق رسول نہ ہو جس دل میں وہ مسلمان ہی نہیں، عشق رسول نہ ہو جس دل میں وہ مسلمان ہی نہیں، سن لے یورپ کے غلام ڈرتا نہیں ہوں میں، سن لے یورپ کے غلام ڈرتا نہیں ہوں میں۔ بعد از حمد و ثنا انسانیت کے معلم اعظم، تلمیذ رحمہ، وہ نور تابہ، وہ نور جو ذات خدا کے فیضان کا مظہر بن کر اس دنیا میں جلوہ افروز ہوا، اس کی پیاری بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، حضرات ذی وقار، اس کائنات کے اندر آپ کو مختلف قسم کے لوگ نظر آئیں گے۔ کچھ لوگ رب کی ربوبیت کا انکار کریں گے تو کچھ لوگ محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ لوگ قرآن کا انکار کریں گے تو کچھ لوگ حدیث کا انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آج کل کے دور میں نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار، پوری امت مسلمہ کو ان فتنوں سے نکل کر ایک علم کے نیچے جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرات ذی وقار، اب ان فتنوں کو ختم کیسے کرنا ہے، ان فتنوں کو اس امت سے نکالنا کیسے ہے، یہ غور طلب بات ہے۔ حضرات ذی وقار، موضوع جو میرا آج وہ یہ ہے کہ جو لوگ حضور کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، سنت نبوی کا انکار کرتے ہیں، آج تھوڑی ان کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ حضرات ذی وقار، جو لوگ حضور کی سنت کا انکار کرتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا عقیدہ سماعت فرمائیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے صرف اور صرف قرآن حکیم عطا کیا گیا، اس کے علاوہ کوئی اور وحی نہیں کی گئی، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے یہ محض حضور کے فکر و نظر کی تخلیق ہے اور یہ منزل من اللہ نہیں ہے، یہ منزل من اللہ نہیں ہے، کیونکہ سنت یہ حضور کے ذاتی اجتہاد کا ثمر ہے۔ ان کے عقیدے میں یہ بات موجود ہے کہ یہ سنت جو ہے یہ حضور کی اپنی ذاتی تخلیق ہے، ان کے عقیدے میں یہ بات موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے یہ متروک العمل ہے، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کسی طرح بھی حجت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت جو ہے نعوذ باللہ یہ تاریخی پہلو ہے، ان کے نزدیک وہ تو یہ کہتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، ان کے اس عقیدے سے، ان کی ان باتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان نے کبھی قرآن کو دقت نظر سے پڑھا ہی نہیں، کبھی قرآن کو تدبر اور جگر کاوی کی بنا پر انہوں نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی قرآن کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو ایسی فاش غلطی ان سے سرزد نہ ہوتی۔ تو آئیے اس الجھن کا حل، چونکہ وہ قرآن کو مانتے ہیں تو اس الجھن کا حل قرآن سے ہی ہم نکالتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، یقیناً گوہر مقصود دامن طلب کی زینت بنے گا۔ تو آئیے حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے جہاں انبیاء کی بعثت کا ذکر فرمایا ہے وہاں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک ہے کتاب اور دوسری ہے حکمت، ایک ہے کتاب اور دوسری ہے حکمت۔ مثلا ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور یاد کرو جب اللہ رب العزت نے عہد لیا اپنے انبیاء سے اس وقت کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے درمیان وہ رسول آئے، وہ رسول تشریف لے آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو تم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے فرمایا قال اقررتم، اللہ رب العزت نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو؟
وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور کیا تم لیتے ہو یہ میرا بھاری ذمہ اپنے سروں پر؟ کیا اپنی ذمہ داری میں یہ بھاری ذمہ لیتے ہو؟ تو سب نے یک دبا ہو کر فرمایا قَالُوا أَقْرَرْنَا، عرض کیا آگے سے کہ اے باری الہ ہم نے اقرار کیا، ہم نے تیرا بھاری ذمہ اپنے سر لیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم پھر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ حضرات ذی وقار، یہ عہد اللہ رب العزت نے انبیاء اعظام سے لیا کہ جب میں تمہیں خلعت نبوت سے سرفراز کروں، پھر میں تمہیں کتاب اور حکمت بھی دوں گا، اس کے بعد پھر اس زینت بخش بزم کون و مقام میں میرا محبوب آئے گا، تم اس کی مدد بھی کرنا اور اس کی مدد میں کوشاں بھی رہنا۔ حضرات ذی وقار، اس آیہ مقدسہ کے اندر، آیہ مطہرہ کے اندر جو اسرار و نکات ہے میں ان کو واضح نہیں کرنا چاہتا، میں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی عطا فرمائی۔ حضرات ذی وقار، ایک اور مثال دیتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب اور حکمت کو، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو سکھایا وہ کچھ جو آپ نہ جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ رب العزت کا فضل آپ پر بہت ہی عظیم ہے۔ حضرات ذی وقار، ان آیات مقدسہ کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی، ان آیات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی عطا فرمائی۔ جہاں ہی کتاب کا ذکر ہے ساتھ ہی حکمت کا ذکر ہے۔ تو آئیے اس حکمت کی ذرا دیکھتے ہیں حکمت کیا چیز ہے۔ تو حکمت یہ نکلا ہے حکم سے، اس کا مادہ ہے حکم، اس کا معنی ہوتا ہے کہ منع کرنا، کسی چیز سے روک دینا، اور مفردات امام راغب میں اس کی یوں تعریف کی گئی ہے کہ منع للاصلاح، کسی کو کسی امر سے باز رکھنے کے لیے اس کو کسی چیز سے روکنا۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں، مختصر سی مثال ہے کہ جب استاد طالب علم کو سبق دیتا ہے تو استاد کہتا ہے بیٹے جاؤ اس کو یاد کر کے لے آؤ، پھر استاد سنتا ہے، وہ جاتا ہے، استاد سبق دیتا ہے، وہ چلا جاتا ہے سبق لے کر، وہ جا کر لہو و لعب میں مشغول ہو جاتا ہے، کھیل کود میں مشغول ہو جاتا ہے۔ استاد دیکھتا ہے کہ یہ بچہ سبق نہیں یاد کر رہا، یہ بچہ نہیں پڑھ رہا، تو حضرات ذی وقار استاد آتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے۔ استاد کا ڈانٹنا اس کے اندر حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے کہ آج یہ سبق پڑھے گا تو کل یہ دین کی خدمت کرے گا، آج یہ سبق پڑھے گا تو کل دین کی خدمت کرے گا۔ اگر استاد اس کو نہ روکتا، لہو و لعب میں وہ مشغول رہتا، تو اس کا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو جاتا۔ تو استاد کا یہ روکنا اس کے اندر حکمت ہے، یہی حکمت ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کی حقیقت کا صحیح علم آ جانا، اور اس صحیح علم کے بعد اس علم کے مطابق اس پر عمل پیرا ہو جانے کا نام حکمت ہے۔ حضرات ذی وقار، مثال دیتا ہوں، ایک طبیب ہے، وہ جب مریضوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان کی جو مرض ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ جان جاتا ہے، اسی کے مطابق پھر وہ اس کو دوائی دیتا ہے، اس کو پھر وہ دوا دیتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے۔ امراض کی حقیقت کا علم آ جانا طبیب کو، پھر طبیب کا اسی کے مطابق اسی کو دوائی دینا، یہی حکمت ہے۔ حکیم کو حکیم بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اشیاء کی جو امراض ہوتے ہیں ان کی حقیقت کو جان جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، پھر اس حکمت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے حکمت علمی اور ایک ہوتی ہے حکمت عملی۔ حکمت علمی یہ ہے کہ شے کی حقیقت کا علم آ جانا، چیز کی حقیقت کا علم آ جانا، یہ ہے حکمت علمی۔ اور حکمت عملی یہ ہے کہ شے کی حقیقت کا علم آ جانے کے بعد اس علم کے مطابق، اس علم کے تقاضے کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنے کا نام حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی ہے۔ تو حضرات ذی وقار، تو اب ذرا آ جائیے ان آیات کی طرف جن آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حکمت اور کتاب کا اکٹھے ذکر فرمایا۔ تو حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد کتاب کی حکمت ہے، قرآن کی حکمت ہے۔ قرآن کی حکمت سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اوامر و نواہی، یعنی جن چیزوں کے اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا اور جن چیزوں سے روکنے کا اللہ رب العزت حکم دیا، وہ اور ارشادات
اور جو پندو نسائے اس کے اندر مذکور ہیں حضرات ذی وقار، ان کی ماہیت کا صحیح صحیح علم اور صحیح صحیح عمل مراد ہے، اور یہی صحیح صحیح علم اور صحیح صحیح عمل اللہ رب العزت نے ہر نبی کو دیا ہے، کیونکہ آیات سے ثابت ہو گیا نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت، پھر ایک نبی آئے گا تمہارے پاس جو تمہاری کتابوں کی تحقیق کرے گا، تصدیق کرے گا، پھر تو تم اس کے اوپر، یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے صحیح صحیح علم اور صحیح صحیح عمل اللہ رب العزت نے ہر نبی کو دیا۔ تو ذرا غور کیجئے نا کہ جس کی واسطے انبیاء کو پیدا کیا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت کیا اس نبی کو صحیح صحیح علم اور صحیح صحیح حقیقت کی معرفت نہیں عطا فرمائے گا؟ صحیح صحیح علم، یہ صحیح صحیح علم اور صحیح صحیح حقیقت کا علم جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی عطا فرمایا۔ حضرات ذی وقار، اگر وہ جو سنت سے انکار کرتے ہیں نا، اگر ان کو لفظ سنت سے چڑ ہے، بیر ہے، یا پھر ان کو اتباع سنت سے تعبیر چڑ ہے نا، تو وہ حکمت یا پھر اتباع حکمت کا لفظ استعمال کر لیں۔ بہرحال قرآن کے اوپر تو انہوں نے عمل کرنا ہے، اور قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے حضور کے احکامات کی ضرورت پڑے گی، ارشادات کی ضرورت پڑے گی۔ قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے حضور کے ارشادات کی ضرورت پڑے گی، لہذا ان کو یہ ماننا پڑے گا، کہ قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے حضور کے اقوالات و ارشادات کے بغیر قرآن کے اوپر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات ذی وقار، پیچھے جو اللہ رب العزت نے آیت کے اندر ذکر فرمایا کتاب اور حکمت کا، یہ اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ جس وقت اللہ رب العزت اس دنیا کا وجود بھی نہیں تھا۔ ارے وہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، سنت کا انکار کرتے ہیں، ارے ان کا تو وجود ہی نہیں تھا، ان کے باپ کا وجود نہیں تھا، ان کے دادا کا وجود نہیں تھا، پھر تم سنت کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں بتا دیا تھا کہ میں اپنے انبیاء کو حکمت اور کتاب دوں گا، اسی حکمت کو ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کو یہ ماننا پڑے گا قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہ سنت کے بغیر قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا، حدیث کے بغیر قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ارے تم کس نام کے مومن رہ گئے ہو؟ اللہ رب العزت نے اپنا ذاتی نام، اپنا صفاتی نام اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کیا، مومن۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ میں تو یہی کہتا رہوں گا کہ ہم اپنے شاہ کا ایسے کہا مانتے ہیں، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو بھی خدا مانتے ہیں۔